بسم اللہ الرحمن الرحیم. PMM پاکستان محب وطن موومنٹ اور محب وطن چینل کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک دوبارہ جو 1986 میں ایک جمع غفیر عوام کا جو دیکھا تھا استقبال کے لیے، جب یہاں پر ایک قیادت تشریف لے کر آئی تھی، اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کو پھر حکمرانی بھی ملی، وہ برس اقتدار بھی آئیں تو پھر بھی شاید قوم کو ان کے حقوق نہ مل سکے. اس کے بعد اس حکومت کو اس وقت کی اپوزیشن نے چلتا کروایا، ایک تحریک کے ذریعے پھر قوم کو نوید دی اسی اپوزیشن نے کہ اس سے راہ نجات چاہیے، اور اگر اس سے راہ نجات مل جائے گی تو یقیناً اس کے بعد ملک میں تمام معاملات بالکل آئین کے مطابق شروع ہو جائیں گے. اور یہ شاید وہ دور تھا جو 90 کی دہائی سے شروع ہوا، جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کرپشن کے زہر کو کاروباری امرت میں تبدیل ہوتا ہوا ہم نے دیکھا. جب یہاں پر خرید و فروخت شروع ہوئی پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کی، اور بہت ساری آوازوں میں جسے ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا گیا، چھانگا مانگا کی سیاست کا نام دیا گیا، اور پھر وہی کھیل چلتا رہا حکومت کا اور اپوزیشن کا. مختصر، کیونکہ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو شاید بہت وقت لگ جائے. ہم صرف آپ کے سامنے ان حقائق کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، زیر بحث لانا چاہتے ہیں کہ عوام کو کیا ملتا ہے ایجیٹیشن سے، احتجاج سے. کیا ملا ہے آج تک عوام کو؟ کسی نے کیا دیا ہے؟ ہم اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ ایک بڑی ریولوشن کے بعد بھی عوام کو، جب یہاں پر کفر کا سورج غروب ہوا لیکن ظلمت کی سیاہ رات ایسی آئی جس میں آج بھی قوم ایک روشنی، زندگی کی روشنی کی جھلک کو دیکھنے کے لیے بھٹک رہی ہے، تڑپ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 90 کی دہائی کے بعد پھر یہاں پر جو 99 میں جو بھی حالات ہم نے دیکھے، اس کے بعد ہم نے پھر ایک نوید سنی. وہ نوید یہ سنی کہ اس وقت کی تمام جو اپوزیشن حکومت آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے ٹکراؤ میں رہتی تھی، اور ان کا یہ جو کہنا تھا کہ اس وجہ سے شاید وہ تمام فرائض خوش دلی سے نہ نبھا سکے جو کہ ان کو نبھانے چاہیے تھے، لہٰذا پھر ایک میثاق جمہوریت آیا، ایک ڈاکومنٹ سائن کیا اس وقت کے دو بڑے رہنماؤں نے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں 1907 میں تو ایک بڑی ایجیٹیشن چلی، سول موومنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک عام انسانوں کی، جس میں عدلیہ کی آزادی تھی. شاید قوم سمجھ بیٹھی تھی یا سمجھ رہی تھی اس وقت بھی کہ اب کیونکہ ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، ایک میثاق جمہوریت بھی عمل میں آ چکا ہے، اور شاید اب ان تمام جو سابقہ دور میں اپوزیشن اور حکومت کیا کرتے تھے وہ ایک پیج پر ہیں کہ اب یہاں پر سسکتی ہوئی عوام کو سنبھال لیا جائے، یہاں پر مفلسی کو ختم کر دیا جائے، یہاں پر عوام کو ان کے حقوق دے دیے جائیں، یہاں پر عوام کو منظم کیا جائے، سیولائز کیا جائے. پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے یہاں پر ایک بھرپور احتجاجی ہمارے وکلا رہنماؤں نے تحریک شروع کی، جو یقیناً ایک قومی سطح پر دیکھیں تو ایک نیک نیتی کے حوالے سے تھی کہ عوام کو یہاں پر انصاف ملے گا، عوام کو ان کے حقوق ملیں گے، اور وہ جو پیرا سسپینڈ رہا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی. پھر ایک جمہوری حکومت 2008 میں دوبارہ ہم نے حکمرانی کے طور پر دیکھا. 5 سال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قوم کو کیا ملا؟ قوم کا مقروضیت جو تھی
اگر اس وقت ہم بات کر لیں 2007 سے لے کر اس وقت تک، تو شاید میں کسی کو یہاں پر الزام تراشی ہمارا دینا کبھی بھی ہمارے منصب کا حصہ نہیں، نہ ہماری ایسی تربیت ہے ہم کسی کو الزام دیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ریولوشن میں بھی شاید وہ ثمرات جو عوامی سطح پر نیچے آنے چاہیے تھے وہ نہ مل سکے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2011 میں 30 اکتوبر 2011 میں ایک بہت بڑا احتجاج دیکھا، احتجاجی جلسہ دیکھا جو مینار پاکستان میں کیا گیا۔ یقیناً اس پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عام انسان اپنے پیروں پہ چل کر خود اس جلسہ گاہ تک پہنچا، کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ راہ نجات بنیں گے، کہ عام انسانوں کے لیے، اس کی فلاح کے لیے عملاً کچھ حقیقتیں نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے بعد ایک ایجیٹیشن کا دور شروع ہوا، جس میں ایک دھرنا بھی دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ تاکہ عوام کو انصاف کی ترسیل ہو سکے، عوام کو ان کے حقوق مل سکے، عوام کو برابری کی جو یہاں پر آئینی شکیں ہیں ان کے اوپر عمل ہو سکے، عوام کے اندر محرومیاں ختم ہو سکے، عوام کو یہاں پر تعلیم، منصفانہ تعلیم ایک نصاب کے ساتھ مل سکے، عوام کو صحت کے جو اس کا حق ہے اس میں بھی مساوانہ عمل نظر آئے۔ لوگوں نے پھر بھی اس میں بھرپور ساتھ دیا، بھول گئے کہ سابقہ ایجیٹیشن سے احتجاج میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ان کو پھر اکٹھا کر لیا گیا، اور وہ ہو گئے۔ وہ مظلوم عوام پھر ایک ظالم سٹیٹس کو پکارتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے کہ یہاں پر سٹیٹس کو کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہاں پر جو حقوق پر جو اجارہ دار بیٹھے ہیں ان کو مات مل سکے، اس مائنڈ سیٹ کو مات مل سکے۔ لیکن شاید ایسا بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب ہم مختصر اس میں بات کر لیتے ہیں کہ آج کے اس ایجیٹیشن میں، اس احتجاج میں جلسے جلوس کرنے سے کون سی تاریخیں جو ہیں وہ رقم ہوں گی۔ آخر یہ تو بتا دیا جائے کہ عوام کو ان کے حقوق کے لیے کون سا آخری فیصلہ کن احتجاج ہوگا اور آخری فیصلہ کن وہ جلسہ ہوگا جہاں پر عوام کو ان کے حقوق مل جائیں گے۔ اور آخر میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ان کے حقوقی بالادستی کے لیے ریولوشن چلانے کی بات کر رہے ہیں، اصل میں انہوں نے ہی تو عوام کو حقوق دینے ہیں۔ وہی تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو عوام کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہے۔ یہاں پر اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے، حقیقی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، قوم کے وجود کو مان لیا جائے، 22 کروڑ لوگوں کی جو یہاں پر سٹیک رکھتے ہیں ان کو بھی تسلیم کر لیا جائے، تو پھر ان کے حقوق میں رکاوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ وہی افراد ہیں جن کے پاس وسائل ہیں جو یہاں پر غریب سسکتی ہوئی عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آج یہ اپوزیشن اور حکومت اس پیج پہ آ جائیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا پہرے کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تو پھر بتائیں کون روک سکتا ہے ان کو؟ بہت سارے قوانین بنتے ہیں، یہ تو بنے ہوئے ہیں 1973 سے عوامی حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق، جہاں پر یہ ریاست اپنے شہریوں سے مساوانہ برابری کا وعدہ کرتی ہے، روزگار دینے کا وعدہ کرتی ہے، تعلیم دینے کا وعدہ کرتی ہے، چھت دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ تو یہ میں عوام کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس میں پھر یہ رکاوٹ کون ہے؟ کون ہے وسائل پہ قابض؟ کون ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے اصل بینیفیشری؟
اس کے لیے ضرور غور کیجئے گا. خدا کرے یہاں پر کوئی ایسی ایجیٹیشن چلے, کوئی ایسا جلسہ بھی آ جائے جو آخری ہو, اس کے بعد یہاں پر ایک امن کی فضا آ جائے, خوشحالی آ جائے اور قوم کے لیے بہتری کا پیغام لے کر آ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.